بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور نونہال بچوں، آج بتاریخ 11 شعبان المعظم 1447 ہجری مطابق 30 جنوری سن 2027 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں، جو مسجد بلقیس ٹولی چوکی حیدرآباد کے اندر دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، آج کے اس خطبے کا موضوع ہے بہترین نمازیوں کے اوصاف۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین نمازیوں میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو، ہمارے سجدوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو، اہل و عیال کو، اعزا قارب کو، سب کو سچا اور پکا نمازی بنائے اور اپنے سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، مسلسل مسجد کے عظمت اور مسجد کے مقام اور مسجد کی اہمیت، مسجد کی نظافت اور صفائی ستھرائی، اس تعلق سے میں نے گفتگو کی تھی، اور میں نے سوچا کہ مسجد ہی سے متعلق آج کا خطبہ جمعہ دیا جائے، اور نمازیوں سے متعلق کچھ گزارشات، کچھ درخواست، کچھ احکام بتائے جائیں، تاکہ ہم مسجد کا احترام، مسجد کا ادب، مسجد کا رتبہ اور مقام جہاں سمجھ چکے ہیں، وہاں ہمیں عملی طور پر کس طرح سے رہنا چاہیے اور کیا کیا کرنا ہے، یہ تمام سب باتیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ہر چیز کی کوالٹی ہوتی ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی کوالٹی بنائی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی بھی ہے اور کم سے کم ترین کوالٹیاں بھی ہیں، اور مختلف انداز کی مختلف مخلوقات اس دنیا میں رہتے ہیں۔ ہمارے اعمال میں بھی اسی طرح کے کوالٹیز ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی ہے اور کم سے کم کوالٹی بھی ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ثواب اور اجر کمانے والے اعمال ہیں، اور کم سے کم اجر و ثواب کمانے والے اللہ تعالیٰ نے اعمال اور افعال ہمیں بتائے ہیں اور ہمیں طریقے بتائے ہیں۔ یقیناً ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بہترین سے بہترین کھانا استعمال کرے، بہترین سے بہترین کپڑے استعمال کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی استعمال کرے، اپنی زندگی، لگژری زندگی اس کی ہو، بہترین زندگی ہو، عیش و عشرت کی زندگی ہو۔ ہر آدمی کی ایک خواہش و تمنا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر بھی، اپنی عبادات و بندگی کے اندر بھی اعلیٰ سے اعلیٰ معیار قائم رکھیں، اور اسی اعلیٰ سے اعلیٰ ذوق جو ہمارے کھانے کا ہے، پینے کا ہے، رہنے کا ہے، اسے اپنی عبادتوں میں بھی تلاش کریں، اور اپنی عبادتوں کو بھی اسی طرح سے اعلیٰ بنائیں۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے
سورہ المؤمنون ہم سب جانتے ہیں، اس سورہ کا آغاز ہی بڑے پیارے انداز سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود موجود تھا، اور جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ کے اوپر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی، اور ہم اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جب یہ سورہ مبارکہ کی چند آیتیں یا سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور آپ اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان آیتوں کے معیار اور کوالٹی کے حساب سے زندگی گزار لے، یا وہ معیار اور وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لے، تو یقیناً وہ جنت کے سوا اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اور وہ سورہ مبارکہ المؤمنون اور اس کی ابتدائی چند آیتیں ہیں۔ پھر آپ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات سنائی۔ یہ حدیث مسند احمد، ترمذی اور نسائی اور حاکم کے اندر موجود ہے۔ مختصراً میں اس کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر جو اصل موضوع ہے اس کو میں بیان کروں گا، اور شاید ماہ شعبان کے تعلق سے آج میں آپ کی خدمت میں زیادہ باتیں نہ کر سکوں۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے علماء آئندہ خطبات میں آپ کو استقبال رمضان اور دیگر موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے جو جمعے باقی ہیں دروس میں انشاءاللہ، لیکن چونکہ آج 11 شعبان ہے اور 2-3 دن کے بعد 15 شعبان، اس لیے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس تعلق سے کچھ گائیڈ لائنز آپ کے خدمت میں رکھ دی جائیں، کچھ چیزیں بتا دی جائیں، پھر میں اپنے اس موضوع کی بھی وضاحت کروں گا۔ 15 شعبان کے تعلق سے عام طور پر بر صغیر کے اندر، ہمارے پڑوسی ممالک کے اندر بھی، وہ بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو یا بھارت ہو، اس کے قرب و جوار میں جو بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں، عام طور پر اکثریت اس بات کو پھیلاتی ہے یا جانتی ہے، اور لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ 15 شعبان بڑی فضیلت والا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا بڑی عظمت اور بڑی بابرکت چیز ہے، اجر و ثواب بڑے سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں، سنت ہے۔ یہاں تک بعض لوگ کہتے ہیں 15 شعبان کو روزہ رکھنا سنت ہے، اس کی رات کو 1000 نماز پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، قبرستانوں کو باقاعدے جناب علی قمقمے اور لائٹسیں اور موم بتیاں اور اگربتیاں اور نہ جانے کیا کیا پیٹرومیکس اور لائٹ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ مسلمان روڈوں کے اوپر ہمارے لونڈے لفاڑے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، زور سے بولو آمین، باپ کی جیب سے چابیاں اڑا کر کے، بائکیں لے کر کے رات کے 2 بجے تک فراٹے بھرتے ہیں اور دھما چوکڑی مچاتے ہیں، پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں اور نہ جانے وہ خرافات کرتے ہیں جس کے اوپر یہود و نصارہ کو بھی حیا آئے، شرم آئے۔ وہ یہود و نصارہ بھی، وہ کفار بھی وہ کام اپنے تیوہاروں کے موقع پہ نہیں کرتے جو آج ہمارے یہ نوجوان کرتے ہیں۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس رات اور اس طرح کی طوفان بدتمیزی والی راتوں میں جو طوفان بدتمیزی کی جاتی ہے اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ تالا لگائیں گھر کے اندر اور ہر کی دھرتی اپنے بچوں کو باہر نکلنے نہ دے، کھیل کود کے نام پر یا کس کے ایک بائک کے اوپر 4 لڑکے پھراٹے بھرتے ہوئے نکلتے ہیں، پولیس بھی پریشان، سب پریشان، اور یاد رکھو سب نگاہوں میں رہتے ہیں ان کے، ہر بچہ ان کی نظر میں رہتا ہے، ہر نوجوان پولیس کی نظر میں رہتا ہے، باقاعدے اس کے فوٹوز ان کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ پولیس والوں کا بیان بھی ہے کہ ہم ان کے بدلے بعد میں لیتے ہیں اور ان کی چربیاں ہم بعد میں پگھلاتے ہیں پکڑ کر کے، اور بعد میں ہمارے ماں باپ ہم چیختے اور چلاتے ہمارے بچے اس کے شکار ہو گئے، اس کے شکار ہو گئے، فلاں کے شکار ہو گئے۔ ہماری ذمہ داری ہے، 15 شعبان آ رہا ہے، طوفان بدتمیزی کی رات ہے، یہ شبھ رات ہے، یہ شب برات نہیں ہے، یہ رافضیوں کی راتیں ہیں، یہ الہاد کی رات ہے، یہ بابرکت رات نہیں ہے۔ اس تعلق سے جتنی بھی احادیث، جتنی بھی روایات حدیثوں کے نام پر موجود ہیں، اے میرے مسلمان بھائیوں کان کھول کر کے سن لو، کوئی مولوی، کوئی علامہ، کوئی محدث پوری دنیا کا مل کر کے یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ رات کوئی بڑی افضل اور بڑی فضیلت اور بابرکت رات ہے۔ اس کے اندر جو بدعت اور خرافات ہوتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کے اندر جو کچھ بھی بدتمیزیاں ہوتی ہیں، حلوے اور ماڑھے اور مردے بلانے کے نام پر، مردوں کی رات کہا جاتا ہے اس کو، میتوں کو بلانے جاتے ہیں، مولویوں نے باقاعدہ یہ ڈھکوسلے امت کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں کہ جو لوگ نیاز اور فاتحہ اس رات نہیں کرتے، حلوے اور ماڑھے بناتے نہیں ہیں اور ان کی نظر و نیاز اپنے دادا پردادا لوگوں کے نام نہیں کرتے،
مردے آتے ہیں دروازے پر کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے ہیں، اگر فاتحہ ہو گئی تو دعائیں دیتے چلے جاتے ہیں، اگر حلوے اور ماٹھے نہ کھلائے گئے اور فاتحہ نہ ہوئی تو لعنت بھیج کر کے چلے جاتے ہیں، اس گھر والے کے اوپر لعنت برستی ہے، استغفر اللہ۔ میتیں، روحیں اس طرح سے آ کر کے اپنے گھروں کا چکر مارتی، کیا ڈرامہ ہے یہ؟ دنیا نہ ہوئی پکنک اسپاٹ بنا رہی ہیں روحیں نکل نکل کر کے آسمان سے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کتنے بڑا عقیدے کے ساتھ فراڈ ہے یہ؟ اللہ کے بندو، جو روحیں یہاں سے نکلتی ہیں یا تو علیین میں جنت کے ان گھروں میں بند ہو جاتی ہیں جہاں اللہ نے ان کے لیے ٹھکانہ رکھا ہے، یا سجین میں جیلوں کے اندر قید ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا کی جیلیں نہیں ہیں نکل نکل کر کے مٹر گشتیاں کرتی پھریں۔ اس طرح سے روایات گڑھ گڑھ کر کے امت کے اندر پھیلا کر اور امت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ بدعات ہیں، اس میں شرکیات ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ کو مختلف خطبات میں، مختلف جمعوں میں ممکن ہے بہت سارے علماء بیان کریں گے، خاص طور سے ہماری مسجد کے اندر انشاءاللہ اس کے بیانات ہوتے ہیں۔ ان سے دور رہیے۔ بلکہ 15 شعبان کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ 15 شعبان کے بعد کوئی روزہ نہیں ہے، اللہ ایک ہی جمعرات کے اور بدھ کے روزے آدمی رکھتا ہے، یا جو بھائی جن کے روزے چھوٹ گئے ہوں، یا جو عورتیں مجبوری کی وجہ سے جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، وہ ان دنوں کے اندر اپنے ان روزوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان آ رہا ہے اس کے استقبال میں ہم روزے رکھیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ الغرض تو شعبان کا اس کی کوئی فضیلت و ذیلت نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور جن اعمال میں بدعات شامل ہو جاتے ہیں وہ اعمال بجائے اجر و ثواب کے وہ گناہ ہوتے ہیں، نیکیاں نہیں ملتی، گناہ ملتے ہیں اس کے اوپر۔ ہمارا کام ہے بتا دینا، آپ کا کام ہے عمل کرنا۔ اگر نہیں عمل کریں گے تو خود بربادیوں کا منہ دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، کائنات کے ذرے ذرے کی لعنت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میری امت کے آئیں گے، میں ان سے دور سے دیکھوں گا اور کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں مجھ سے قریب کرو، مجھ سے قریب کرو۔ انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی انک لا تدری ما حدث من بعدک، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا گھٹالے آپ کے دین میں کیے ہیں۔ دین کا نام لے لے کر کے امت کو گمراہ کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا، بدعات پھیلائی ہیں، آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی غضبناک ہوں گے، غصہ ہوں گے، اور انتہائی غضب اور انتہائی غصے میں رحمت للعالمین، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گے، کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر عبادی، دور ہٹاؤ ان مردودوں کو، دور ہٹاؤ، لے جاؤ ان کو ہمارے سامنے سے، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ دین کو بدلنا، بدعت ایجاد کرنا، دین میں تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ بدعت ایجاد کرنے والا گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ بدعت ایجاد کرنے والا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ہم تک نہیں پہنچائی، ہم کو معلوم، کہاں سے معلوم اس کو؟ اس لیے چاہے آپ مولوی ہوں، چاہے علامہ ہوں، چاہے آپ شیخ ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، محدث ہوں، کچھ بھی ہوں، اپنے زمانے کے اللہ سے توبہ کیجئے۔ ہر مولوی، ہر عالم، ہر عوام، ہر خواص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ سے ڈرو، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تبتغوا خطوات الشیطان، اور اللہ اور شیطان کے قدم پہ قدم ملا کر کے مت چلو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، اسی طرح سے اعمال کے اندر کوالٹی، عبادات کے اندر، نمازیوں کے اندر بھی کوالٹی ہوتی ہے۔ آپ کے بغل میں کھڑا ہوا نمازی، آپ اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دین کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نماز کے، قرآن کی آیتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن آپ کے بغل میں کھڑے ہوئے نمازی کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا دماغ کہاں کہاں سیر کر رہا ہے۔ کوئی حساب و کتاب میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے بال بچوں کی فکر میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کا حق حقوق مارنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، کوئی یہ سوچ رہا ہے نماز ختم ہو تو ہمیں یہ کرنا ہے، کوئی سوچ رہا ہے ہمیں سفر کرنا ہے، کوئی سوچ رہا نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں، مختلف کوالٹی کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور انہی نیتوں کی وجہ سے ہمارے اجر و ثواب میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے۔
اپ ڈاؤن ہوتا رہتا، اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، کوالٹی کے اندر کمی، کوالٹی کے اندر زیادتی ہوتی رہتی ہے، جس طرح ہماری سوچ ہوتی ہے، ہماری نیت ہوتی ہے اور ہماری توجہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہترین کوالٹی نمازیوں کی بتائی اور فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنون جو اللہ پہ ایمان لاتے وہ کامیاب ہو گئے۔ کس طرح سے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار اور جن باتوں سے ان کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہوتا اس سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، الا ان کی بیویاں ہوں یا ملک یمین یعنی ان کی لونڈیاں ہوں، وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں، بقیہ کسی کے ساتھ حرام طریقے سے نہیں ملتے۔ فإنهم غیر ملومین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ملامت نہیں کی جا سکتی۔ البتہ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو ان کے علاوہ اپنی شہوتوں کو بجھائے، بیوی کو چھوڑ کر، اپنی باندی کو چھوڑ کر، لونڈی کو چھوڑ کر اپنی شہوت کو بجھائے، اللہ فرماتا ہے وہ زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، وہ زیادتی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے کامیابی کی خوبیوں میں سے خوبی اللہ نے یہ بتائی والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں۔ اور پھر اخیر میں فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اوپر پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو جنت کے مالک ہوں گے، جنہیں اللہ رب العزت جنت الفردوس عطا فرمائے گا، ہم فیہا خالدون، اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کامیابی کی پہلی خوبی، پہلی صفت، اعلیٰ کوالٹی یہ بتائی گئی، خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوتے ہیں سر جھکا کر، تو پوری دنیا جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہاتھ اٹھانا گویا اے اللہ پوری دنیا سے میں بیزار ہوں، سب چیزوں سے ہاتھ، جیسا پولیس کسی کو پڑھتے ہینڈس اپ، فوراً ہاتھ اٹھا دیتا بندہ، کیوں؟ مطلب خلاص سلنڈر، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اب ہاتھ اٹھاؤ، پھر پولیس آتی ہے پورا چیک کرتی ہے کہ نہیں؟ ایئرپورٹوں کے اوپر بھی جب آپ جاتے ہو فوراً وہ کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا، کیوں؟ آپ بالکل وہ ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں بھی دیکھیں کیا حکمت آج سے 1400 برس پہلے اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر، مطلب اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، ہم کچھ بھی نہیں، عاجز ہیں، بیکار ہیں، مجرم ہیں، گنہگار ہیں۔ خشوع اور خضوع کا عالم یہ ہے۔ اس طرح سے اللہ نے ہمیں حکم دیا، عاجزی اور انکساری سے ہم رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ خشوع اور خضوع ہے۔ عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، ان سے پوچھا کسی نے یہ خاشعون کا مطلب کیا ہے، خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جو لوگ اپنی نمازوں کو نبی کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، نبی کے سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب نہیں آنکھوں بند کر کے بالکل ایسے کھڑے رہیں جیسے کہ ختم، نہیں، یہ نہیں ہے خشوع خضوع کا مطلب۔ خشوع خضوع کا مطلب ہے آپ کی نماز نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے، طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، یہ پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت مومنین کی، کامیاب ہونے والوں کی یہ ہے کہ وہ لغو اور بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، جہاں کے بھی بیہودہ چیزوں سے دور رہتے بھی، ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ بیہودہ مجلس ہیں، نہ بیہودہ اجتماعات، نہ بیہودہ محفلیں، نہ بیہودہ لوگوں، کسی سے بھی ملتے جلتے نہیں ہیں، ان سے دور رہتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ اپنے اپنے شرمگاہوں کی، مرد ہوں یا عورت، اچھا یہ تمام خوبیاں عورتوں کی، مردوں کی، سب کی ہیں، یہ نہ سوچیں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں یہ تو صرف مردوں کے لیے، نہیں، مومنین جب کہے جائیں تو اس کے اندر مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے، بچہ بوڑھا سب، جوان سب شامل ہے۔ مومنین اللہ کے اوپر ایمان لانے والے،
تو سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور غلط جگہوں پر غلط طریقے سے اس کو خرچ نہ کریں۔ چوتھی خصوصیت مومن کی بتائی گئی کہ وہ زندگی کو پاک و صاف رکھنے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر برائی، ہر عیب، ہر حرام چیزوں سے ہماری زندگی پاک و صاف رہے۔ اسی طرح پانچویں خصوصیت بتائی گئی، کامیابی کی فلاح پانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، وعدہ کیا تو وعدے کو پورا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وعدہ خلافیاں کرتے ہیں۔ اور چھٹی اور آخری خصوصیت کامیاب ہونے والوں کی بتائی گئی کہ وہ اپنے نمازوں کی رکھوالی کرتے ہیں، اپنے نمازوں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ ایک نماز پڑھ لی، دوسرے نماز میں دل لگا ہوا، اٹکا ہوا ہے، ہاں ابھی ظہر کی اذان ہو گئی، جمعے کا ٹائم ہو گیا، چلو جمعے کی نماز پڑھیں، ظہر کی اذان ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر میں دل لگا ہوا، اچھا عصر کی نماز 2 گھنٹے میں باقی، چلو ٹھیک ہے، جلدی سے یہ کام کر لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، خیروا کر لیتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ عصر کی پڑھ لی، مغرب کی فکر، مغرب پڑھ لی، عشاء کی فکر، عشاء پڑھ لی، پھر فجر کی فکر۔ اس طرح سے رجل قلبہ معلق بالمساجد، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فرشتوں کو بھیج کر اللہ ایسے نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا جو ایک نماز پڑھنے، جن کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا رہتا تھا، جن کے دل مسجدوں کے اندر لٹکے ہوئے رہتے تھے، انہیں بلایا جائے، جاؤ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ ایسے لوگوں کو جن کا دل مسجدوں میں لگا ہوا رہتا تھا، انہیں بلا کر عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی آخر میں یہ بشارت دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، جو 10 آیتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے گھر کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی خدمت کرنا حضرات انبیاء علیہ السلام کا پیشہ رہا ہے۔ حضرت مریم نے کہ ماں نے جب نظر مانی تھی تو کہا تھا کہ اللہ، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ اور جب مریم پیدا ہوئی تو کہا کہ اللہ، مریم پیدا ہوئی ہے، لڑکا ہوتا تو میں کچھ کرتی۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آ کے جھاڑو مارا کرتی تھی۔ ایک کالی عورت تھی، وہ آ کے جھاڑو مارا کرتی تھی۔ اس کا مقام اور رتبہ یہ تھا کہ ایک شب اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صبح آئے، آپ نے دیکھا وہ عورت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، خادمہ نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے پوچھا وہ کہاں گئی؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی وہ رات کو انتقال کر گئی، ہم نے نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا دلونی علی قبر، چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے۔ تم نے اسے چھوٹا سمجھ لیا تھا، وہ چھوٹا سمجھ کر کے تم نے اسے دفن کر دیا، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ آپ گئے اور اس کی قبر پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی، آپ نے اپنے اکیلے دعا کی اس کے لیے، نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو یہ مسجدیں، اس کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اس کو آباد کرنا اپنے سجدوں سے، اپنے وجود سے بھی، اپنے سجدوں سے بھی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ گارے اور مٹیوں کا کوئی مصرف نہیں ہوگا اگر آپ اس مسجد کے اندر سجدہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ آپ کا حق ہے یہ کہ آپ اس مسجد کو آباد کریں، اپنے سجدوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بیوی سے، سب کو لائیں اور اس مسجد کو آباد کریں۔ اور مسجد کے تعلق سے 2-3 باتیں بنیادی طور پر میں بتاؤں گا، وقت بہت تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، ٹائم ہو جاتا ہے۔ بہرحال مسجد کی آباد کاری کے 4 بنیادی پلرز ہیں، 1 2 3 4 کھمبے ہیں۔ نمبر 1 امام، نمبر 2 مؤذن، نمبر 3 مسجد کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، کمیٹی جو ہوتی ہے، اور نمبر 4 مقتدی مسلین، آپ لوگ جو ہوتے ہیں۔ یہ 4 لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کو آباد کرنے۔ ان میں سے 3 کے حوالے سے تو میں بعد میں بات کروں گا۔ اس وقت میرے نزدیک آپ حضرات ہیں مقتدی، یعنی مسجد کے نمازی لوگ ہیں، اہل محلہ، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ چاروں طرف کے رہنے والے، اس مسجد کو آباد کرنے والے، آپ کی کچھ اہمیت ہے، آپ کی کچھ ذمہ داریاں زیادہ ہیں بنسبت ان احباب کے جو دور و دراز سے آتے ہیں۔ اور آج میں انہی کے تعلق سے 2-3 باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، مسجد کی صفائی اور ستھرائی، یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، پیسوں سے دیے،
تو مسجد کی انتظامیہ یہاں کے خادموں کا انتظام کرتی ہے، صفائی ستھرائی کرنے والوں کو رکھتی ہے، مؤذنوں کو رکھتی ہے، امام کو رکھتی ہے اور دیگر خادموں کو رکھتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ باقاعدہ آپ کے پیسوں سے اور مسجد کے مصاریف میں سے ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ یہاں مکتب کے اندر معلمین، اساتذہ، مدرسین، علماء رکھے گئے تاکہ مسجد اور پورے ہندوستان کے مسجد کے اندر جہاں کہیں بھی باقاعدہ ایک ربط، ایک قانون، ایک نظام اور ایک سسٹم ہے۔ اور میں جو باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی مسجد کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ اس وقت میرے پیش نظر پورے بھارت کی مسجدیں ہیں، میں پورے بھارت کی بات کروں گا، صرف آپ کے لیے، آپ ہی کے لیے نہیں ہے۔ تو ان تمام سب چیزوں کا خیال رکھنا ہر مسجد کے ذمہ دار، ہر مسجد اہل محلہ کی یہ ذمہ داری ہے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ آپ ایک چیز اگر کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اسے اپنی جیب میں رکھ لیں، یہ نہیں کہ آپ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں، پانی کی بوتل ہو تو یہیں چھوڑ، نہیں، آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، جو باہر زبالے رکھیں، کوڑے دان رکھیں، اس کے اندر ڈال دیں۔ بہت سارے لوگ کھا پی کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کون کرے گا؟ ارے خادم ہے، فلاں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اخرج عدم من المسجد بن اللہ له بیتا فی الجنہ، جو مسجد سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، دور کر دے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنیں کہ عرضت علی اجور امتی، میرے اوپر میری امت کے اجر و ثواب پیش کیے گئے، حتی القرات یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ تنکے کا اجر و ثواب بھی اللہ نے پیش کیا جو ایک بندہ مسجد سے نکال کے باہر کرتا ہے۔ کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے! اس لیے اہل محلہ کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ اکبر، کہ وہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مل جل کر کے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات کو پیش کریں، انتظار نہ کریں کہ خادم آئے گا تب کرے گا، نہیں، آپ کو توفیق ہے وہ تنکا اٹھا کے جیب میں ڈالنا ہے یا باہر پھینک دیں۔ آپ کی، ہماری سب کی اہل محلہ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اس کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے تو میں اس تعلق سے بیان کرتا، انشاءاللہ کسی درس میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ بھارت کے اندر جتنی بھی ہماری مسجدیں، جہاں کہیں بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کا احترام کریں، عزت کریں، مسجدوں کی کے تعلق سے فکر کریں، سوچ رکھیں، تاکہ اللہ کے گھر زیادہ سے زیادہ آباد رہیں، صفائی ستھرائی کا اس کا خیال ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے گھروں کو، اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور مسجد کے اندر دامے درمے قدمے سخنے خرچ کرنے والے، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ دینے والے، ایک تنکا اٹھانے والے، ماں بہن، بیٹیاں ہوں، بھائی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں جنت میں گھر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مال و دولت کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و سلامتی عطا فرمائے، ہمارے دیش، ہمارے ملک میں امن و سلامتی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔